الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. چونکہ اس مہینے میں سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں عرض کر دی جائے. اس دنیا کے اندر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے مصنفین، بڑے بڑے لوگ تشریف لائے اور انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا. آپ کی سیرت کے مختلف حصوں کو نقل فرمایا. مختلف انداز سے آپ کی سیرت کو بیان کیا گیا. کسی نے آپ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آپ کی ہجرت تک کے حصے کو نقل فرمایا. کسی نے آپ کی ہجرت سے لے کر آپ کے دنیا سے تشریف یعنی آپ کی وفات تک کے حصے کو نقل فرمایا. بڑے بڑے سوانح نگار، سیرت نگار تشریف لائے، لکھتے چلے گئے، بولتے چلے گئے، لیکن آخر میں انہوں نے یہ کہہ دیا: قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. میری زبان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ محمد علیہ السلام کی سیرت کو نقل کروں. میری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے، میرے قلم میں وہ قوت نہیں ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی سیرت کو جیسا نقل کرنا چاہیے، جیسا لکھنا چاہیے، جیسا بیان کرنا چاہیے بیان کر سکوں. آپ علیہ السلام کے متعلق کتابوں میں بات نقل کی گئی ہے کہ ایک آپ علیہ السلام کا نام احمد تھا اور دوسرا نام محمد تھا. قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نقل کیا گیا: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا: یا بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں. پھر آگے نقل فرمایا: میں بشارت دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا. دیکھو پہلی کتابوں میں بھی نبی علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ابھی تو آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فرما رہے: میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے. اور نقل فرمایا اسمہ احمد، کہ اس کا نام احمد ہوگا. اسے بعض لوگ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں آپ کا نام احمد تھا. احمد کے معنی ہوتے ہیں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا،
اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والا. اس دنیا کے اندر بہت سارے نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، سب نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی. فرشتے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، چرند اور پرند جانور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، انسان کی تعریف بیان کرتا ہے. معراج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آسمان کے کونے کونے میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کر رہا ہے. ہر ایک اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تعریف بیان کرنے میں مشغول ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ایسی ہے، قرآن نقل کرتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس زمین پر جتنے درخت ہیں سب کو قلم بنا دیا جائے اور سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، روشنائی بنا دیا جائے. اس میں 7 سمندر اور ملا دیے جائے، سب سمندروں کو روشنائی اور سیاہی بنا دیا جائے. اور پھر ان درختوں کے جس کے ذریعے جس کو قلم بنایا گیا ہے، سیاہی میں ڈبو کر اللہ تعالیٰ کی تعریف نقل کرنا چاہے، بیان کرنا چاہے، ما نفیدت کلمات اللہ، اللہ کی صفات، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. نبی علیہ السلام بھی بیان کرتے ہیں اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ کی جیسی تعریف کرنا چاہیے ہم نہیں کر سکتے. فرشتے تعریف میں مشغول، انبیاء علیہ السلام نے تعریف کی، لیکن جتنی تعریف، جتنی حمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اللہ تعالیٰ کی، کوئی آدمی اتنی تعریف، اتنی حمد بیان نہیں کر سکتا ہے. کسی کو سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی نبی علیہ السلام کی زندگی تو مختصر تھی، 63 سال کی آپ نے عمر پائی. آپ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کی عمر بہت زیادہ ہوا کرتی. فرشتے تو قیامت تک، جب سے پیدا کیا گیا وہاں سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہے. حضرت علیہ السلام نے 1000 سال سے زیادہ عمر پائی. پھر نبی علیہ السلام نے مختصر سی زندگی میں ایسی کیسی تعریف بیان کی ہوگی کہ کوئی آپ کی تعریف کی طرح تعریف بیان کر ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا چاہیے کہ حمد بیان کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایسے ایسے جملے سے تعریف بیان فرمائی کہ جس جملے نے تمام تعریفات کو سمو لیا ہے. چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے جملے اتنے جامع ہوا کرتے تھے، جسے کہا جاتا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بھرنا، کوزے میں بھرنے کی مصداق تھا. روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کر تشریف لے جا رہے تھے. ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ عبادت میں مشغول ہے، تسبیح میں مشغول ہے. آپ علیہ السلام دوپہر میں واپس تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ جویریہ اسی طرح بیٹھی ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جویریہ کیا تو تب سے اسی حالت میں بیٹھی ہوئی جس حالت میں تجھ کو دیکھ کر گیا تھا؟ یعنی صبح میں دیکھا تھا تبھی تو عبادت میں مشغول تھی، ذکر میں مشغول تھی، تسبیح میں مشغول تھی، کیا اس وقت سے لے کر اب کبھی تک اسی طرح بیٹھی ہوئی؟ ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی طرح بیٹھی ہوئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا جویریہ تجھ سے بچانے کے بعد میں نے 4 کلمات پڑھے ہیں. وہ کلمات اتنے وزنی کہ تو نے صبح سے لے کر اب تک جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی ہے اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور وہ 4 جملے جو میں نے اللہ کی تعریف میں نقل کیے ہیں اگر اس کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو میرا پلہ اوپر ہو جائے گا، میرے پلے کا وزن بڑھ جائے گا.
وہ کون سے 4 جملے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. تو دیکھو ایک طرف جبریل رضی اللہ عنہ کی عبادت ہے، ان کی تسبیح ہے، ان کا ذکر ہے، اور ایک طرف نبی علیہ السلام نے ایسے تعریفی جملے ارشاد فرمائے کہ تھوڑی دیر کے لیے کلمات کو کہہ دیا اس کا وزن بڑھ جائے گا. تو احمد کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد بیان کی، سب سے زیادہ تعریف کی. ایک دوسرا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ہے محمد. محمد کے معنی ہوتے ہیں جس کی اس روئے زمین پر سب سے زیادہ تعریف بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ کسی کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. جہاں لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا ساتھ میں محمد رسول اللہ بھی کہا جائے گا. لا الہ الا اللہ کہا جائے گا، اللہ کی تعریف بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرے گا، ساتھ میں کہے گا محمد رسول اللہ، محمد کے اللہ کے رسول ہونے کا اقرار کرے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر انبیاء علیہ السلام سے خطاب فرمایا. زمین انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر کہا گیا. قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کے متعلق نقل کیا گیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اے آدم ایسا کہا گیا. نوح علیہ السلام کے متعلق کہا گیا یا نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. یا نوح، یہ تو نوح علیہ السلام کا نام دیا گیا. یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ. زکریا علیہ السلام کا نام لینے کا وقت آیا کہ زکریا علیہ السلام کا نام دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، کہا گیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. کہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ نہیں کیا. یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ. داؤد علیہ السلام کا نام دیا گیا. یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ. یحییٰ علیہ السلام کا نام دیا گیا. قرآن کریم میں نبی علیہ السلام سے جہاں بات کرنے کی باری آئی نبی علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا. نبی علیہ السلام کا اتنا احترام، اتنی عظمت، اپنا رتبہ اتنا بڑا ہوا ہے. کہیں کہا ہے یا ایھا المزمل، کہیں کہا ہے یا ایھا المدثر، کہیں کہا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، کہا ہے یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ إِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ. یا ایھا النبی ایسا کہا ہے، یا محمد نہیں کہا ہے. محمد قرآن کریم میں محمد نام لیا گیا ہے. قرآن کریم میں محمد کے نام کو نقل کیا گیا ہے. 4 مرتبہ محمد کا لفظ موجود ہے قرآن میں، اور 1 مرتبہ احمد کا نام موجود ہے. لیکن جہاں بات کرنے کی باری آئی، خطاب کرنے کی باری آئی، وہاں پہ محمد نہیں کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے محمد کے نام میں کتنی مٹھاس رکھی ہے. جب آدمی محمد کا نام لیتا ہے خود بخود ہول کا بوسہ لیتا ہے. محمد 2 مرتبہ اوپر کا ہول نیچے کا ہول کا بوسہ کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا مطلب ہوتا ہے اس روئے زمین پر جس کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی، سب سے زیادہ حمد بیان کی. آپ علیہ السلام کا کیسا رتبہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا انا اول لیواء الحمد یوم القیامت ولا فخر. کہ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میں اٹھانے والا ہوں گا، اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. سارے انبیاء علیہ السلام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سب میرے جھنڈے کے نیچے. آپ علیہ السلام فرمایا والا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے گا. ایک جگہ پر فرمایا انا اول الشافعین واول مشفع یوم القیامت ولا فخر.
تو قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قیامت تک آنے والے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ یہ سب پریشانی میں مبتلا ہوں گے. پریشانی کا عالم یہ ہوگا، ہر ایک کو فکر ہوگی کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب کتاب کا اعلان ہو جائے. مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرو کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دے. کسی کی ہمت نہیں ہوگی. آپ علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے. آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پہ جا کر سفارش کی گزارش فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرما دے. اسی کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامۃ ولا فخر. قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہوں گا اور سب سے پہلے سفارش میری قبول کی جائے گی. ولا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. بہت سارے انبیاء علیہ السلام بھی جب تک نبی علیہ السلام جنت میں داخل نہیں ہوں گے، کسی نبی کو بھی جنت میں داخل نہیں کیا جائے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان الجنت حرمت علی الانبیاء کلھا حتی ادخلها. جنت کو تمام انبیاء پر حرام کر دی گئی ہے جب تک کہ میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے ذکر فرمایا کہ کوئی امت جنت میں اس وقت داخل نہیں ہوگی وحرمت علی الامم کلھا، کوئی امت تمام امت پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے حتی ادخلها امتی، جب تک کہ میری امت اس میں داخل نہ ہو جائے. یہ کوئی نبی علیہ السلام کی امت کی فضیلت ہے. یہ نبی علیہ السلام کی امت، یعنی ہم کو یہ فضیلت کس کی وجہ سے عطا کی گئی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عطا کی گئی. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اول من يحرك حلق الجنہ فيفتح اللہ لی. میں وہ پہلا آدمی ہوں جو جنت کے دروازوں کو کھٹکھٹاؤں گا، جنت کے دروازوں کو دستک دوں گا. فیفتح اللہ لی، اللہ تعالیٰ میری وجہ سے جنت کو کھولیں گے، جنت کے دروازوں کو کھولیں گے. ہی کی وجہ سے اس دنیا کو وجود بخشا ہے. ہمارے لیے آئیڈیا، ہمارے لیے نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کوئی ہمارے لیے آئیڈیا نہیں، کوئی نمونہ نہیں. لباس میں ہمارے لیے آئیڈیا نبی علیہ السلام کی ذات ہے. کھانے میں، پینے میں، رحمت میں، رحمت سلام کی زندگی گزارنے میں آئیڈیا اور نمونہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات ہے. اور خدا بھی یہی چاہیے. اس لیے کہ آپ علیہ السلام کامل الخلق بھی تھے اور کامل الخلق بھی تھے. آپ کی بناوٹ کی کامل تھی، آپ کے اعضاء کامل تھے. آپ نے مشہور شعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا سنا ہوگا. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. حسان بن ثابت فرماتے ہیں، میں نبی علیہ السلام کو دیکھا. حسان بن ثابت فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام سے خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی دکھائی نہیں. کتنے خوبصورت لوگ تھے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. دنیا میں عورتوں کے بچے تو بہت جنے ہوں گے، لیکن نبی علیہ السلام سے خوبصورت بچہ، حسین و جمیل بچہ کسی ماں نے کبھی جنائی نہیں، کسی عورت نے کبھی جنائی نہیں. خلقت مبرأً من كل عیب. آپ کو ایسا پیدا کیا گیا ہر عیب سے صحیح سالم. آپ کا چہرہ کامل، آپ کا سر کامل، آپ کا بدن کامل، آپ کے دانت کامل، آپ کے جسم کا ایک عضو کامل.
روایتوں میں آپ علیہ السلام کا حلیہ صحابہ نے نقل فرمایا، بیان فرمایا آپ علیہ السلام کیسے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کے بال کیسے تھے، آپ علیہ السلام بال کیسے رکھا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کپڑے کیسے پہنا کرتے تھے، آپ علیہ السلام چلتے کیسے تھے. آپ علیہ السلام کے حلیے کو بیان کیا گیا. تو حسان بن ثابت فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے صحیح سالم پیدا کیا گیا. اور آگے کہا انک قد خلقت کما تشاء، ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کو ایسا ہی پیدا کیا گیا جیسے آپ کی چاہت تھی. گویا آپ علیہ السلام بولتے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا آپ کی خواہش کے مطابق، آپ کی چاہت کے مطابق، آپ کے منشا کے مطابق، آپ کی مشیت کے مطابق آپ کو پیدا کیا. ایسا لگتا ہے جبرائیل علیہ السلام فرماتے قلبت مشارق الارض ومغاربها، زمین کے کونے کونے میں گھوم کر آیا، مشرق و مغرب میں پھر کر آیا. تو انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے تھے، آدم علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، لیکن پھر بھی جبرائیل علیہ السلام کیا فرماتے قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے اس روئے زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی آدمی کو دیکھا ہی نہیں. ہمارے السلام کیسے خوبصورت ہوں گے. دنیا میں اگر کسی کو کسی حسین چہرے سے محبت ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میرے اگر کوئی آئیڈل ہو سکتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے، اسے کہ آپ علیہ السلام سے خوبصورت کوئی نہیں. ایک اور شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچیں خوبا ہما دارت تو تنہا داری. دنیا میں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، وہ بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ زلیخا کی سہیلیوں نے جب ان کے ہاتھ میں چھری دی گئی، سیف کاٹنے کے لیے کہا گیا، یوسف علیہ السلام کو نظر پڑی تو اتنی ہکا بکا رہ گئی کہ اپنی انگلیوں کو ہی کاٹ ڈالا. اتنا خوبصورت آدمی یہ کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن شاعر کیا کہتا ہے یوسف کی خوبصورتی ایک طرف، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا، وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. ان کی عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو نکالتے تھے ان کا ہاتھ سفید ہو جاتا تھا، چمکنے لگتا تھا، وہ بھی ایک طرف. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ایک طرف، داؤد علیہ السلام کا لفظ ان کا آواز ایک طرف، سب ایک طرف رکھ دیا جائے. جتنے صفات ہو سکتے ہیں، جتنے معجزے ہو سکتے ہیں، جتنی تعریفیں ہو سکتی ہے، جتنے حسن ہو سکتے ہیں، جتنے کمالات ہو سکتے ہیں، وہ سب نبی علیہ السلام نے جمع کر دیے. اب ہمارے لیے آئیڈیل کون ہو سکتا ہے؟ اب ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے آئیڈیل نبی علیہ السلام کے ساتھ. اس لیے مسلمان کو سب سے زیادہ محبت نبی علیہ السلام سے ہونی چاہیے، نبی علیہ السلام سے محبت. اسی نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین سے، اس کے اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. بس آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے نمونہ، ہمارے مثال لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ السلام کی ذات ہے. ہمیں سب سے زیادہ محبت نبی علیہ السلام سے ہو. اسی زبان سے محبت کا دعویٰ نہ ہو، زبان کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی نبی علیہ السلام کی محبت کے دعوے دار ہو کر بتائے. کیا مطلب؟
جس طرح ہم زبان سے محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، ہمارے اعمال سے بھی یہ ثابت ہو کہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے۔ اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ آج ضرور کا اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کی سچی پکی محبت سب نصیب فرمائے۔ آمین۔ واقعی دعوت